ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حاضرین مجلس، احباب گرامی، معزز سامعین و سامعات، آپ نے کئی دفعہ یہ بات محسوس کی ہوگی کہ انسان بظاہر جسمانی طور پہ بالکل ٹھیک ہے، فزیکلی کوئی پرابلم نظر نہیں آ رہی، مگر پھر بھی مسائل میں گھرا ہوا ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ نفسیاتی مسئلہ ہے۔ اگر دنیا کے اندر یہ چیزیں ہمیں بطور مثال ملتی ہیں، ہماری زندگی میں ملتی ہیں، اور پھر ہم علاج کے لیے کسی ماہر نفسیات سے رابطہ کرتے ہیں، وہ ہمیں کچھ بتاتا ہے تو ہم اس کے نسخے پہ عمل کرتے ہیں، اس کی باتوں پہ عمل کرتے ہیں کہ بندہ ماہر ہے، سمجھدار ہے، تو اس نے جو دوا دارو جو نسخہ بتایا ہے اس کو لینا ایک پیشنٹ کے لیے، ایک مریض کے لیے ضروری ہے۔ بھائیو، کبھی ہم نے یہ بھی سوچا کہ جس نے یہ نفس بنایا ہے، جس نے یہ وجود، یہ ڈھانچہ بنایا ہے، جس نے اس نفس کے اجزائے اربع کو بنایا ہے، جس نے اس کے خمیر کو اٹھایا ہے، جو اس کا خلاق ہے، جو اس کی ٹیکنالوجی کو بڑی باریک بینیوں سے، مائکروسافٹ سے بھی مائکروسافٹ انداز سے جانتا ہے، کیا اس نے بھی کبھی ہمیں نفسیاتی طور پہ ہمارے نفس کی کچھ بیماریوں کا بتایا؟ جی، الگ بات ہے کہ کتاب اللہ سے ہمارا رابطہ کمزور پڑ گیا، بیماریاں بھی تھیں، علاج بھی تھے، نفسیاتی آنے والے اٹیکس، اور اس اٹیک میں کیا کیا جائے؟ یہ تو ہم نے پڑھا کہ اگر کسی کی شوگر لو ہو تو اسے اپنی پاکٹ میں کچھ نہ کچھ میٹھا رکھنا چاہیے، اور ہم نے یہ بھی فرسٹ ایڈ میں پڑھا کہ آپ سب سے پہلے ایسے گرے ہوئے شخص کو اٹھا کے مت بٹھائیں۔ جب آپ اٹھا کے بٹھائیں گے، دماغ کی طرف خون کی جو ہے وہ سرکولیشن نہیں ہوگی تو اٹیک ڈبل آ سکتا ہے۔ جلدی سے کچھ میٹھا لے کے اس کے منہ میں ڈالیے، اس کی جیب میں ایسا کچھ ملے، یہ تو ہم نے پڑھ لیا، لیکن کبھی یہ نہیں پڑھا کہ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے میرے اوپر میرے سب سے بڑے دشمن کے اٹیکس آئیں اور مجھے نفسیاتی طور پہ بالکل فارغ کر دے، میں رحمان کی غداری پہ اتر آؤں اور شیطان کی وفاداری میں اپنا آپ بگاڑ لوں۔ اس پہ ہم نے شاید نہیں دیکھا۔ آج کی ملاقات میں ہم چند ہمارے نفسیاتی مسائل جو حقیقت پہ مبنی ہیں،
اور جن کو بنانے والے نے بیان کیا ہے اور کتاب اللہ میں 1400 سال سے ان بیماریوں کے نتائج اور پھر اس کو قابو میں کیسے لینا ہے، علاج کیا کرنا ہے، طریقہ کار کیا ہے، وہ سب کچھ موجود تھا، لیکن ہم سمجھ نہیں سکے۔ اوپر بچے مسلسل بول رہے ہیں، خواتین اگر ساتھ ہیں تو اس چیز کو ذرا کنٹرول کریں۔ خطبہ جمعہ میں گفتگو سے بڑے ہوں یا چھوٹے ہوں، اللہ رب العزت جمعے کا اجر چھین لیتے ہیں۔ جی ہم عرض کر رہے تھے، آئیے اپنے آپ کو ذرا دیکھیں۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ۔ سارے ٹیسٹ لیبارٹریاں نہیں کر سکتی، دنیا کے ڈاکٹرز نہیں کر سکتے۔ کچھ ایسے ٹیسٹ ہیں جو خود کو بھی کرنے پڑتے ہیں اور اپنے وجود میں خود کو جھانکنا پڑتا ہے۔ بَلِ الْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرًا۔ اللہ کتاب اللہ میں کہتے ہیں جتنا انسان اپنے آپ کو جانتا ہے شاید دوسرا نہ جانتا ہو۔ کئی مسائل ایسے ہیں، ممکن ہے کہ دنیا مجھے کہے کہ یہ بہت بڑا ظالم ہے، حقیقت ایسے نہ ہو۔ ایک بندہ کہے کہ یہ بڑا اللہ کا ولی ہے، لیکن نفس جانتا ہو کہ حقیقت کیا ہے۔ داخلی معاملات، چھپے ہوئے معاملات، خلوت کے معاملات، تنہائی کے معاملات، یا رب جانتا ہے یا بندہ سمجھ رہا ہوتا ہے۔ تو اپنے نفس، اپنے وجود کو سمجھنے کے لیے کتاب اللہ کے اس نفسیاتی فیصلے کو سنیے۔ مالک فرماتے ہیں اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، یہ سورۃ النحل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کی آیت نمبر 4 میں ایک نفسیاتی مسئلہ بیان کرتے ہیں۔ ارشاد ہوا خلق الانسان من نطفہ، ہم نے انسان کو نطفے سے بنایا ہے۔ نطفے کا لفظ سنتے ہوئے بسا اوقات ہمیں ہچکچاہٹ محسوس ہوتی ہے، لیکن ہر بیٹا بیٹی، ہر بچہ بچی، ہر جوان، ہر بزرگ، میری اور آپ کی اصل یہ نطفہ ہے۔ یہ ہے کیا نطفہ؟ یہ ست ہے۔ ست کیا ہے؟ باقی ساری چیزوں سے نچوڑ نکال کے نتھری ہوئی جو چیز اوپر آتی ہے اسے کتاب اللہ نطفہ کہہ رہا ہے۔ آپ روٹی کھائیں، چاول کھائیں، دنیا کی کوئی خوراک لیں، ان ساری چیزوں کا ست نکال کے اسے باپ کی پشت میں رکھ کے، ماں کی سینے کی ہڈیوں میں رکھ کے، ان دونوں کو ملا کے امشاج بولا ہے۔ نطفہ امشاج، ملا ہوا نطفہ اور بوند۔ اب اللہ تعالیٰ اس کے متصل بعد ایک جملہ کہتے ہیں فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ۔ انسان کی نیچر یہ ہے کہ یہ جھگڑالو ہے، لڑاکا ہے، اٹیک کرنے والا ہے، حملے کرنے والا ہے، گتھم گتھا ہونے والا ہے، ٹکرا جانے والا ہے، بلا وجہ ایک دوسرے سے لڑنے والا ہے۔ اگر اس نطفے کی حقیقت آپ کسی خوردبین کے ذریعے جو سائنس نے اور ڈاکٹروں نے پیش کی ہے چیک کریں تو انسان کی پانی کی ایک بوند کے اندر یہ کروڑوں سپرمز، ان گنت لا تعداد، لڑتے لڑاتے ان میں سے جو جیتتا ہے وہ رحم مادر تک اپروچ کرتا ہے۔ لاکھوں کی جنگ، کروڑوں کی جنگ، ابھی باپ کی پشت سے نکلا ہے، ماں کے پانی سے ملنے سے پہلے پہلے کس سے مل کے اس نے رحم مادر میں چپکنا ہے۔ ان لاکھوں کو شکست دینے کے بعد، ان سے لڑنے کے بعد، جیتنے کے بعد، دوڑ میں آگے نکلنے کے بعد پھر اس جگہ تک جانا ہے جو اس کے لیے اللہ نے مقرر کی ہے۔ حضرات، یہ بنانے والا بتا رہا ہے ہماری نیچر لڑاکی ہے، اور اس کے اوپر اعتراض فرشتوں کی طرف سے آ چکا ہے۔ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ۔
اسے خلیفہ بنایا جا رہا ہے جو لڑے گا، جو فساد برپا کرے گا، جو قتل و غارت کرے گا، جو خون بہائے گا۔ اور اللہ کی کتاب کہتی ہے فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ۔ کتاب اللہ کی دیگر آیات کہتی ہیں کہ بیس یہی ہے، بنایا ایسے ہی ہے، لیکن ہم نے آپ کے اس لڑائی والے پہلو کو کنٹرول کیا ہے۔ اپنے آپ کو کور کیجئے، ظالم مت بنیے، رکیے، سنبھالیے، اور جس کو اسوہ قدوہ بنا کے، عظیم رہبر بنا کے، قائد بنا کے، لیڈر، امام بنا کے اور آپ کا معلم بنا کے بھیجا ہے، ان کی زندگی کو لڑائی سے سائیڈ پہ کر کے بہت احتیاط کرتے ہوئے حلیم طبع نفیس شخصیت بنا کے حوصلہ اور بردباری سکھائی ہے۔ علاج کیا ہے؟ تحمل، حوصلہ، بردباری۔ دنیا میں بڑے مقام آئیں گے کہ جہاں مد مقابل کھڑے ہوں گے، لڑنے والے ہوں گے، بغیر وجہ کے ٹکرانے والے ہوں گے، سائیڈ دبانے والے ہوں گے، ٹھوکنے والے ہوں گے، بلا وجہ کی زیادتیاں کرنے والے ہوں گے، اور آپ کہیں گے یہ کیا؟ کہا تھوڑا حوصلہ کر لیجئے، تھوڑا تحمل رکھیے، تھوڑی لچک رکھیے۔ شیطان آپ کو لڑانے کے لیے 24 گھنٹے تیار ہوگا، اور شام کے وقت رپورٹنگ میں سب سے ٹاپر وہ ہوتا ہے کہ جو یہ آ کے کہے کہ میں آج میاں بیوی کے رشتے کو توڑوا کے آیا ہوں۔ خون کے رشتے لڑتے لڑاتے پھر بھی بچ جاتے ہیں، لفظوں کے رشتے۔ آقا نے اسی لیے کہا تھا کہ لوگوں یہ بات اچھی طرح نوٹ کر لو، اس بندے کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ من خبب امرأة علی زوجہا، جو گھر میں میاں بیوی کو ایک دوسرے کے خلاف کر کے آئے، ذہن بگاڑے، لڑائی پہ آمادہ کر دے، ماحول بنا دے، اور اپنے پیار اور محبت، عزت اور احترام اور وفا کے ڈورے ڈال کے ان کو آپس میں جفا پہ مجبور کر دے، یہ ہمارا نہیں ہو سکتا۔ حضرات یہ عادت ہم سب میں، ہم بلا وجہ ٹکراتے رہتے ہیں، جھگڑتے رہتے ہیں، سارا دن بہن بھائیوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، اجنبیوں کے ساتھ، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ۔ تو عبادات میں ایک روزہ ہے، وہ صرف اسی لیے بنایا گیا ہے کہ آپ میں اور مجھ میں تحمل ہو۔ روزہ ڈھال ہے، دوسرا ٹکرانے لگے تو کہہ دیجئے بھئی اسے روکیں، سٹاپ اٹ، میں روزے سے ہوں، میں لڑنا نہیں چاہتا، میں نہیں لڑنا چاہتا۔ نماز میں ساری دنیا سے روک کے، سٹینڈ دلوا کے، رب کے سامنے کھڑا کر کے ہاتھ کیوں بدوا دیے ہیں کہ کچھ لمحے تو اپنے آپ کو کنٹرول کر، ساری زندگی یوں ہی گزار دے گا۔ باہر کیا ہو رہا ہے، دائیں بائیں کیا ہو رہا ہے، ان اثرات سے ماورا ہو کے اپنے آپ کو کبھی سکون کی زندگی میں پرسکون بھی کر۔ میں آج ایک جملہ پڑھ رہا تھا، اگر آپ کو نماز میں کبھی سکون نہیں ملا تو نماز کو سکون سے پڑھنا سیکھیے۔ اگر آپ کی سوچیں نماز میں بھی آ کے یکجا نہیں ہوتی، بکھر جاتی ہیں، تو اپنی نماز کو یکجا کیجئے۔ تو یہ عبادات کا مقصد ہی صرف اتنا تھا کہ میری اور آپ کی نفسیاتی بیماریوں کا علاج ہو سکے۔ وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، ساری دنیا کے مناظر دیکھ لیں، آنکھ کو سکون نفسیاتی طور پہ میسر نہیں، بے سکونی بڑھتی چلی جائے گی۔ جتنا منظر خوبصورت ہوگا، نظارہ خوبصورت ہوگا، چہرہ خوبصورت ہوگا، رنگ کلر اور ڈیزائن خوبصورت ہوگا، دل میں کھبتا چلا جائے گا، اور بالخصوص جب وہ ملے گا نہیں تو محرومیاں بڑھتی چلی جائیں گی، خیالات اور تصورات بکھرتے چلے جائیں گے، اور ایک وقت آتا ہے انسان ٹوٹ پڑتا ہے، اپنے آپ کو توڑ لیتا ہے، لوگوں سے لڑتے لڑتے خودکشی پہ آمادہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ جان اللہ کی امانت ہے، نہ کسی کی لیں نہ اپنی لیں۔ اس کے بعد کتاب اللہ ایک اور ذکر کرتی ہے، فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ۔ انسان کی حقیقت اتنی ہے کہ ہم نے اس کو جس بوند سے بنایا ہے، یہ بوند سمیل مارتی ہے، جیسے پرانے جلے ہوئے کیچڑ، قدیم کیچڑ جو پڑ پڑ کے رہ رہ کے اس میں سڑاند پیدا ہو گئی ہو۔ اس میں دو پرابلمز ہیں، یہ
جو ٹھکری ہوتی ہے نا گھڑا جیسے بجتا ہے، اس پہ آپ ہاتھ ماریں تو آواز پیدا کرتا ہے یہ پانی کی بوند مگر کھنکھناتی ہوئی، ہر بات پہ آواز میں ایسے میں ایسے میں ایسے میں ایسے میں ایسے میں ایسے بولتا چلا جاتا ہے، اس کی میں ہی نہیں مرتی، آواز ہی بند نہیں ہوتی، موت ہی ہے جو اس کی آواز بند کرے، وگرنہ یہ اپنی زبان کنٹرول ہی نہیں کر سکتا، ڈھول بن کے رہتا ہے۔ لیکن ہے کیا؟ من صلصال من حمأ مسنون، ایسی مٹی سے ہم نے بنایا ہے جو بالکل گلا ہوا سڑا ہوا گارا تھا اور اس سے سمیل آ رہی تھی سڑاند کی۔ کبھی کسی نالی کو جو خشک ہو گئی ہو چل چل کے اس میں کدال مار کے یا کسی مار کے یا کوئی اوزار مار کے اس کو ذرا کھولیے گا، جو سمیل آئے گی، کہا یہ انسان تیری بوند اور تیرے نطفے کی سڑاند ہے، سڑا ہوا جلا ہوا۔ ہماری نیچر میں ایک یہ بات بھی شامل ہے کہ ہم ہر وقت سڑتے جلتے رہتے ہیں، کڑتے رہتے ہیں، جنوں وے کوئی سڑے آئی۔ اور یہ جو جملہ ہم کہتے ہیں نا جی مردہ بولیا تے کفن ہی پڑے، ہم پہلے بولتے نہیں، اگر بولیں تو کچھ جلا ہوا ہی بولتے ہیں۔ میاں بیوی کے تعلق میں ایسے، بہن بھائیوں کے تعلق میں ایسے، رشتہ داریوں کے تعلق میں ایسے، ہر طرف جلے ہوئے بو آ رہی ہے، سمیل آ رہی ہے۔ ایک ساس نے اپنی بہوں سے اور اپنی بیٹیوں سے بولا تھا، بیٹا کچن میں چولہے پہ دودھ جل جائے تو نو پرابلم، توا جل جائے بنا ہی جلنے کے لیے ہے، روٹی جل جائے تو مسئلہ کوئی نہیں، سالن جل جائے تو پرابلم نہیں، آپس میں مت جلنا، اس کا علاج اور حل ہے، اس جلن کا علاج کوئی نہیں دنیا میں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسد سے روکا اس لیے تھا، شیطان پہلے دن ہی آگ میں جل گیا تھا، جب انسان کو آدم کو سجدہ ہوتے دیکھا، مجھے آگ سے بنا کے، اس کو مٹی سے بنا کے، انا خیر منہ، میرے رتبے درجے اور میں سینئر ترین اس جونیئر کے سامنے ہم کو جھکایا ہے۔ یہ جلن ختم کریں، یہ انسانی فطرت میں ہے، نفسیات میں ہے، ہم کہیں نہ کہیں کسی کو خوش دیکھ کے خوش ہونے کی بجائے جل جاتے ہیں اور پھر بولنے لگ جاتے ہیں، ہمارا اندر باہر آتا ہے، ہم اپنی حقیقتیں شو کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے نفرتیں بڑھ رہی ہیں، شیطان راضی ہو رہا ہے، رحمان ناراض ہو رہا ہے۔ اور یہ جو وصف ہے باوجود کے اندر موجود ہے، ہماری پانی میں، ہماری اصل میں سمیل ہے، ناگوار بو ہے، مگر ہم ساری زندگی بدبودار بن کے گزاریں، کہا نہیں۔ یاد رکھیے المؤمن لا ینجس، مومن نجس نہیں ہوتا، وہ اپنی طہارت، اپنی پاکیزگی کر لیتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے تو ذہن پاکیزہ، طہارت کرتا ہے، وضو کرتا ہے، استنجا کرتا ہے، نہاتا ہے تو جسم پاکیزہ۔ ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، شیطان کے وار اور حملے کروا کے، سڑاند مارتے ہوئے، بو مارتے ہوئے، گندگی کا اظہار کرتے ہوئے، ٹنٹناتے اور کھٹکھٹاتے ہوئے اور بجتے ہوئے انسان مت بنیے، تھوڑا چپ بھی رہ لیا کریں، تھوڑی خاموشی بھی اختیار کر لیا کریں، تھوڑا تحمل اور حوصلے میں بھی رہا کریں، یہ تمہارے رب کی چاہت ہے، رحمان کی چاہت ہے، ادھر شیطان کی چاہت ہے، اور تم شیطان کو اپنا آپ پکڑا رہے ہو، کل کو وہی تمہیں ٹھکرا کے کہے گا اللہ میں نے تو زبردستی نہیں کی تھی، اور تمہیں بولے گا مجھے ملامت نہ کرو، لوموا انفسکم، اپنے آپ کو برا کہو۔ پچھلی ملاقات میں ہم نے اس کی وارداتوں کو پڑھا تھا، انسانی نفسیات پہ شیطان کے جو وار ہیں، یہ ہمارا آج موضوع ہے۔ اور اسی حوالے سے اللہ رب العزت نے ایک تیسرا پہلو بیان کیا، کتاب اللہ کا سفر کتنا خوبصورت ہے، فری میں ٹیسٹ دے رہا ہے کر کر کے، چھوٹا سا ٹیسٹ ہو اس پہ بھی ریٹ لگتے ہیں، تیرے رب نے تجھے مفت میں دیے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، بندے کی نیچر سوالی ہے، یہ مانگت ہے، اسے مانگت ہونا بھی چاہیے اور اللہ کو اچھا لگتا ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء، تم اس دنیا میں جب آئے ہو تو تمہاری ریڑھ کی ہڈی کے اندر جو گودا یا جو وہ اسپائنل کارڈ یا جو وائٹ کیبل یا جو اندر ہے نا،
یہ جو عربی میں ان کو فقرات کہتے ہیں موروں کو، فقیر ہو تم، یہ بھی میں نے بنا کے دیے، یہ جوڑ میں نے جوڑے ہیں۔ اور جس کی ریڑھ کی ہڈی ہے، جس کی کمر ہے، اسے یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ میں فقیر ہوں، اور جسے پیٹ لگا ہے، اس کے آگے جوڑا ہے میں نے، اسے پتہ ہونا چاہیے کہ میں فقیر ہوں، خالی ہاتھ آیا ہوں، کپڑے بھی نہیں تھے، ننگا تھا۔ اللہ نے کسی وقت کے پیغمبر کو بھی کپڑے پہنا کے نہیں بھیجے، یا ایھا الناس انتم الفقراء، تمہاری فقیری کا یہ عالم ہے کہ آتے ہوئے بھی تم اپنی مرضی سے جوڑا نہیں پہن سکتے، اور جاتے ہوئے بھی اپنی مرضی کا جوڑا نہیں پہن سکتے۔ تمہارا رب غنی ہے، تعریفوں کے لائق ہے، اللہ سے جڑے رہا کرو، اللہ سے مانگو، اللہ کو اچھا لگتا ہے، لوگوں سے مانگو، لوگوں کو برا لگتا ہے۔ اور بندوں کی نیچر یہ ہے کہ بندے کو مانگے بغیر بھی ہم نے اتنا کچھ دیا ہے کہ وہ گن نہیں سکتا، اور جو اس کے مانگنے پہ ملا ہے کسی وجہ سے ہم نہ دینا، اتنی نعمتیں دی ہیں، کروڑوں اربوں خربوں انگنت، اور اللہ خود کہتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اس زمین پہ آنے سے پہلے میں نے تیرے لیے کتنی نعمتیں رکھی، گننا چاہے تو گن نہیں سکتا۔ کھا کھا کے پوری زندگی دانت اکھڑ گئے، حسین آوازیں سن سن کے سماعتیں کند ہو گئیں، رب کی رحمتوں اور کرم کے رنگ اور نظارے دیکھ دیکھ کے آنکھیں دھندلی ہو گئیں، دل دھڑک 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 کے کمزور ہو گیا، چل چل کے ایڑیاں گھس گئیں، پی پی کے 11 غدودیں جو ہیں وہ پھٹنے کو ہو گئیں، پیٹ باہر آ گیا۔ مگر ہے کیا، ان الانسان لظلوم کفار، کتنا ظالم ہے کہ پھر میری ہی ناشکری کرتا ہے۔ ایک یار تے تو منگیا سی رو کے تے کیڑی میں خدائی مانگ لے، وہ جا پگلے، تو سوچ تو صحیح، اندھا ترستا ہے کہ ایک دفعہ نظر ملے میں دنیا دیکھ لوں، میں اپنی اماں کا چہرہ دیکھ لوں، میں باپ کا فیس دیکھ لوں، میں اپنی بیوی کا حسن دیکھ لوں۔ میں نے پوچھا تھا اپنے بھائی عمر یعقوب سے، ہمارے پروفیسر اللہ کو پیارے ہو گئے، اللہ ان کی قبر پہ رحمتوں کا نزول کرے، ان کے گھر والوں کے اوپر اللہ تعالیٰ اپنا خاص کرم فرمائے۔ آج صبح خواب میں ملے اور کافی دیر رہے ساتھ، تو حسن اتفاق مثال میں بھی یاد آ گئے، تو میں نے پوچھ لیا کہ سنائیے، شادی کے بعد آپ کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ صرف ایک بار نظر مل جائے، یہ تو دیکھ لوں کہ میرا ہم سفر کون ہے۔ میں نے کہا بچپن میں کیا تھی؟ کہا یہی خواہش تھی کہ اماں کو دیکھ لوں، باپ کو دیکھ لوں۔ لوگوں یہ کوئی چھوٹی نعمت نہیں ہے، جو چاہو جب چاہو جیسے چاہو جتنا چاہو دیکھ لو، پھر بھی نہ شکرے۔ بہرے کی ایک ہی خواہش ہے، کاش مجھے ایک موقع مل جائے میں سنوں تو صحیح لوگ کہتے کیا ہیں، یہ کیسے ایک دوسرے سے بول کے سن کے فوری آرڈر کی تعمیل کیسے کرتے ہیں۔ اور کبھی گونگے سے پوچھئے، ایک ہی خواہش اور تمنا اور آرزو اور تڑپ ہوگی کہ کوئی لفظ میں بھی بولوں تو دنیا سنے۔ کبھی لولے لنگڑے سے اپاہج سے پوچھئے، کہے گا یار 2 لتاں لب جاننا کتے۔ میں نے ٹنڈے سے پوچھا، ہاتھ کٹا ہوا، کہندا یار دنیا کیڈے مزے نال اپنا نالا کھول لیندی، میں تو نالا بھی نہیں کھول سکتا، میں خارش نہیں کر سکتا۔ سوچئے ایک خارش، پڑھا ہے آپ نے پچھلے دنوں، فیس بک کی زینت بنا، وائرل ہوا، دنیا کی ساری نعمتیں اور دولتیں پاس، کہتا ہے کہ میرے ہاتھوں پہ فالج تھا، میں خارش نہیں کر پا رہا تھا، اور اس وقت خارش کی شدت اتنی تھی، اور میرے من میں آ رہا تھا کہ میری ساری دولت لے کے ایک دفعہ مجھے صرف خارش کر دے۔ اتنی نعمتیں، پھر بھی نفسیاتی مسئلہ یہ ہے کہ نہ شکریاں، اللہ کے شکوے، بات بات پہ رب کو تانے۔
اللہ پتہ نہیں کی لکھیا سی وہ میرے مقدراں چا جھوٹ دے چھڈی، بیوی شوہر کو کہہ رہی ہے، شوہر بیوی کو کہہ رہا ہے، اولاد والدین کو، والدین اولاد کو، ہمسایہ ہمسائے کو۔ تو اپنی نفسیات پڑھی، اللہ کہتے ہیں ہم نے تمہیں مانگے بغیر بھی اتنا کچھ دیا ہے، جو مانگتے ہو ہم کسی وجہ سے نہیں دیتے تو حکمت ہوتی ہے ہماری، ہم روک لیتے ہیں تو حکمت ہوتی ہے، بن مانگے تمہیں دے دیں تو رحمت ہوتی ہے، اور ہماری رحمت ہر چیز سے وسیع ہے۔ اتنی وسیع و عریض رحمت نظر نہیں آئی جو تیرے من میں چل رہا تھا۔ ویسے میں کبھی سوچتا ہوں اگر میں اپنی مرضی کے مطابق ہوتا تو میں ایسا نہ ہوتا۔ کیا خیال ہے؟ آپ بھی سوچیں، کوئی بندہ بھی اپنے اس موجودہ قد میں نہ ہوتا۔ بڑے سارے لوگ اپنے قد سے مطمئن نہیں، لے میرا چھوٹا بھرا میرے نالوں لمبا لگتا ہے۔ کیا خیال ہے؟ ابے کبھی اپنے بچوں کو بڑھنے نہ دیتے، یہ بھی ہن میرے پیو دے میرے برابر آ گیا۔ لے ہم بہت کچھ کرتے، اگر اپنی مرضیاں رکھتے نا، مرضی کے مطابق خود کو بناتے۔ شکر کرو اللہ نے بنا دیا ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں ہے کانوں میں، اللہ نے کان ویسے ہی خوبصورت بنائے ہیں، لیکن ہوا کی بیٹی کے ذہن میں آ گیا کہ اس میں زیور اچھا لگتا ہے، بیچاری چھید کر کر کے کہاں تک لے جاتی ہے، اور کوشش ہوتی ہے کہ کاش کان کلومیٹر کا ہوتا، سارے اس میں زیور ہوتا۔ پیٹ نہیں بھرتا، من نہیں بھرتا، اور پھر رب کے شکوے کھا کھا کے زبان گھس گئی، دانت ٹوٹ گئے، مگر شکوے ختم نہیں ہوئے۔ یہ شکوے شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، شکر رحمان کی طرف سے ہوتا ہے۔ علاج اتنا سا ہے، زبان کو شکر والا بنا لو۔ میرے نبی خشک ٹکڑے کھا کے بھی کہہ رہے ہیں الحمدللہ الذی اطعم وسقا وسوغہ وجعل لہ مخرجا، اور ہم ماشاءاللہ دن رات نعمتیں کھا کھا کے بھی مچھی دی تباہی پھیر کے انڈ دے کہیں دا مزہ نہیں آیا۔ یہ کم تھا، وہ زیادہ تھا۔ ایک اور نفسیاتی مسئلہ پڑھیے، انسان کو جو چیز نظر آتی ہے نا وہ پچتی نہیں ہے جب تک کسی کو بیان نہ کر دے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا علاج بتایا، وہ میں بعد میں بتاتا ہوں۔ سورہ یوسف میں ہم نے پچھلے جمعے میں بھی ذکر کیا تھا، جب خواب دیکھا نا یوسف علیہ السلام نے اور اپنے بابا کو سنایا، جو باتیں ماں باپ ہضم کر سکتے ہیں بھائی نہیں کر سکتے، بہنیں نہیں کر سکتی، اور ماں باپ کا مشورہ فری میں ضرور ہوتا ہے مگر اس سے قیمتی کچھ نہیں ہوتا۔ کہا تھا قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، جو مرضی ہو جائے اپنے بھائیوں کو خواب مت بتانا۔ اور باپ اگر کسی بیٹے کو اسپیشلی کوئی کام کہہ دے کہ یہ کام نہیں کرنا، بھائیوں سے شیئر نہیں کرنا، تو رکا کرے۔ ہماری تو نیچر ہی ایسی بن گئی ہے، باجی میں تینوں دسن لگی ہوں، ویسے امی نے روکیا سی، ابو نے ڈکیا سی، لیکن آپ میری بیسٹ فرینڈ ہیں اس لیے میں آپ کو بتا رہی ہوں، آپ کسی اور کو نہ بتانا۔ وہ اگے اپنی سہیلی نو پڑھ کے بیٹھی ہوں، ویسے ایک گل تو مینوں روکیا سی، میں قسم چکی ہے، پچڑ نہیں رہی، ہضم نہیں ہو رہی۔ یہی مردوں کا حال ہے، یہی عورتوں کا حال ہے ہماری مجلسوں میں۔ خیر باپ نے روکا، بیٹے نے سن لیا۔ حق کیا بنتا تھا کہ ذرا پنجابی چ پتہ نہیں میں ایک لفظ سنیا سی کدی، مٹھ رکھ کہ چھپا کے رکھیے، اسے کھولیے مت، پردے میں رکھیے۔ مگر جناب یوسف علیہ السلام سے ایسا نہیں ہوا، بھائیوں سے خواب بیان کر بیٹھے، جو نتیجے نکلے وہ آپ نے دیکھے، جو نتیجے نکلے۔ اور یہ کیوں ہوتا ہے؟ ان الشیطان للانسان عدو مبین، یہ نفسیاتی مسئلہ شیطان کی طرف سے ہے کہ وہ بندے کے پیٹ میں کوئی راز نہیں رہنے دیتا، اور جب راز آپ کے پاس آپ خود نہیں سنبھال سکے تو دوسرا کیا سنبھالے گا؟ بے وقوفی نہیں کہ اپنا راز دے کے دوسرے کو کہنا یار تم نہ دسی کسی، جب تو پھر ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اور نہ ہمارے سٹیٹس پتہ نہیں کیا کیا۔ اچھا گر بتایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہا استعینوا علی حوائجکم بالکتمان۔ او بھائی کوئی پردہ داری بھی ہوتی ہے، کوئی رازداری بھی ہوتی ہے، اپنے راز رکھ لیا کرو۔ کام کرنے سے پہلے نہیں، کمنگ سون۔ میں نے بڑے سارے دیکھے کمنگ سون مڑ کے آیا ہی نہیں، وہ سون نہیں آیا، مون سون کے موسم گزر گئے، اگلے گزر گئے، وہ آنے والا نہیں آیا، کیونکہ حاسد کا حسد لگ گیا، کسی کی نظر بد لگ گئی، کسی کی ہاں لگ گئی،
کسی نے ٹونا کروا دیا، کسی نے تعویذ کروا دیا، کسی نے جادو اور منتر، کسی نے بندشیں کروا دی۔ بھئی جس نے آنا ہے آ جائے گا، تھوڑا راز رکھیے، پرہیز کیجئے، مت بتائیے، پردے میں رہنے دو، یہ پردے کی بات ہے۔ تو جب آ جائے گا دنیا دیکھ لے گی، دنیا دیکھ لے گی۔ یہ طریقہ تھا میرے محبوب کا، اور آپ کتمان بھی کمال کرتے تھے۔ علم نہیں چھپانا، لیکن راز بھی تو کچھ ہوتا ہے۔ مدینے ہجرت کرنی ہے، مدینے ہجرت کرنی ہے، یہ مکہ ہے، یہ مکہ ہے، شمال میں جا کر کے مدینہ ہے، اور مدینے کے سارے روٹ اور رستے اسی طرف جا رہے ہیں۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا؟ رات کو جب نکلے ہیں، آپ نے مکے میں غار ثور دیکھی ہوگی، غار ہیرا مدینے کے راستے میں، غار ثور بالکل الٹ ہے۔ وہاں سے جا کر کے اپنا روٹ اور بائی پاس چڑھنا موٹر وے پہ ہو اس پہ، اور بندہ سمندری کی طرف چل دے، اور وہاں سے بائی پاس سے ہوتے ہوئے کوڑیاں والا، اور پھر جو ہے سپر ایکسپریس وے سے نکل کے چلے۔ یہ کتمان نہیں، راز تھا، رازداری تھی۔ اور الحمدللہ الحمدللہ اس کے آپ نے بڑے سارے نتائج دیکھے سیرت طیبہ میں۔ تو اپنے رازوں کو کچھ راز رکھا کریں، حوصلہ رکھا کریں، اور یہ نفسیاتی مسئلہ آپ کو بڑے سارے مصائب سے بچا لے گا اللہ تعالیٰ۔ اس کے بعد ایک اور پرابلم انسان کی، وہ سیم ہے جو پہلے بھی ذکر ہوئی ہے، وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ۔ پہلے تھا کہ ہم جو دیتے ہیں اس پہ نظر نہیں، جو نہیں ملی وہ مانگتا ہے، حکمت کا تقاضا ہے ہم نہیں دیتے، تو پھر یہ ظالم ہمارے اوپر ظلم کرتا ہے، خالق کو بولتا ہے، تانے دیتا ہے، اور تانے بھی بد نصیب پھر گانے بنا کے دیتا ہے، میوزک پہ چلاتا ہے، ساری زندگی شکووں میں گزر جاتی ہے، ساری زندگی بد نصیب بھی ہے، شیطان کی راہوں پہ اور اس کے چنگل میں پھنس گیا ہے۔ ایک اور پرابلم، اللہ تعالیٰ انسان کو کوئی چیز اس کے بن مانگے دے دے، جو بن مانگے ملے وہ رحمت ہوتی ہے۔ رحمان بن مانگے جو دے دے، ہم اس کو رحمت کے مزے دیتے ہیں، اور اس کی زندگی میں اتنا حقدار نہیں ہوتا جتنا ہم اس کو دے دیتے ہیں اور وافر دے دیتے ہیں۔ پھر ہماری حکمت کا تقاضا ہوتا ہے ہم دے کے لے لیتے ہیں، حکمت کا تقاضا ہوتا ہے ہم دے کے لے لیتے ہیں، جب واپس لیں تو پھر یہ کیا کرتا، انہو لیئوس کفور، پھر یہ بالکل مایوس ہو کے نہ شکرا ہو کے کہندا یار ہن کی بنوں، جس نے پہلے دیا تھا وہ اب بھی دے سکتا ہے، اگر اس نے دے کے واپس لے لیا ہے تو کہے اللہ تیرا شکر ہے، ایمان تو نام اس کا ہے نا، سب چھن جائے پھر بھی مالک تو ہے، جو اس حال میں تو راضی رکھے، رضیت باللہ ربا۔ ایوب علیہ السلام کو نبوت بھی ملی، دنیا کی ہر دولت بھی ملی، مفسرین نے جو لکھا ہے وہ میں بیان کروں تو ایک لمبی ملاقات چاہیے، اور اللہ نے سب واپس لے کے، جسم حسن جمال لے کے، بیماریاں اس قدر لگائیں، اللہ اکبر۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ وجود میں کیڑے تک چلتے تھے، سمیل اتنی تھی کہ قریب سے راہی، بلکہ علاقے والوں نے، بستی والوں نے کہہ دیا تھا ان کی بیوی کو کہ اس کو اٹھا کے یہاں سے لے جا، اس کی سڑاند اور اس کی وہ سمیل، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، کیا وقت گزرا ہوگا۔ لیکن رب نے لوٹایا کہ نہیں لوٹایا، اور کہا کیا تھا، اللہ مجھے تکلیف ہے، ربی نمسنی الضر، اللہ میں دکھ میں ہوں۔ اپنے دکھ اور اپنے شکوے معاملات اللہ سے، اور وقت کے نبی ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا، وَإِذَا مَرِضْتُ، میں اپنی کمی کوتاہیوں کی وجہ سے کبھی تکلیف میں، بیماری میں چلا جاؤں تو مجھے وہ شفا دیتا ہے۔ یہ ہوتے ہیں حوصلے، مجھ پہ مشکلیں آئیں وہ آسان کر دیتا ہے، دکھ آئیں وہ ٹال دیتا ہے، بیماریاں آئیں وہ سنبھال لیتا ہے، گرنے لگوں وہ اٹھا دیتا ہے، دنیا مارنے پہ آئے وہ بچا لیتا ہے۔ یہ ہے اللہ کے ساتھ تعلق۔ مثبت ذہن رکھیے، کوئی نہیں یار اوکھے دینا ہے، سوکھے بھی تھے ایسے، اللہ پھر دو۔ یہ چیز بندے کو مرنے نہیں دیتی، ہارٹ اٹیک نہیں ہونے دیتی، نفسیاتی مسئلہ جو شیطان مایوس کر دیتا ہے، ہون تیرا کی بنوں، یہ جو مستقبل کا ہم ہے نا، یہ شیطان کی طرف سے ہے۔
کل کیا بنے گا، میرے بچوں کا کیا بنے گا، میں مر گیا یہ یتیم ہوں گے کیا بنے گا۔ جب تو پانی کی بوند تھا، جس نے تجھے بنا کے اتنا مالدار طاقتور پیسے والا بنا دیا ہے، جب تو نہیں ہوگا تو تیری اولاد کو شاید رب اس سے زیادہ اچھا بنا دے۔ یہ مسائل ہمارے ساتھ ہیں، ان میں ہم گھرے ہوئے، ان کو دیکھیے سمجھیے، اور شیطان کے حملے اور اٹیک اور اللہ کی ناشکریاں چھوڑیے۔ اللہ رب العزت اسی چیز کا ذکر سورہ یونس کی آیت نمبر 12 میں بھی کرتے ہیں۔ ایک اور نفسیاتی مسئلہ جسے اللہ نے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 179 میں بیان کیا ہے۔ مالک فرماتے ہیں وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ۔ جنوں انسانوں کو ایک نفسیاتی مسئلے ہیں، چند ان کی وجہ سے ہم ان کی میل دنیا میں نہیں نکلی تو جہنم کی آگ میں جلا کے نکالیں گے، وہاں نکالیں گے ان کی میل، ان کا ٹیڑھا پن سیدھا کریں گے۔ لوہا ٹیڑھا ہو تو لوہار بھٹی میں رکھ کے، تپا کے سرخ کر کے، سان پہ رکھ کے، ہتھوڑوں کی چوٹ دے کے، شکنجے میں پھنسا کے ٹیڑھے کو سیدھا کر لیتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں جو یہاں سیدھا نہیں ہوا ہم کریں گے۔ بیماریاں کیا ہیں نفسیاتی؟ لہم قلوب لا یفقہون بہا، دل ہیں بڑے بڑے جگہ پھندے ڈال لیتا ہے، بہت دھڑکتا ہے، بڑا بھاگتا ہے، بڑا سفر کرتا ہے۔ اس دل کے ٹکڑے ہزار ہوئے، کوئی یہاں گرا کوئی وہاں گرا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے، بکھر جاتا ہے، پوری دنیا میں پھیل جاتا ہے، ہر جگہ جا کر کے گرتا ہے اور نشانے پہ تیر رکھتا ہے۔ لیکن اگر نہیں آتا تو اس ٹارگٹ پہ نہیں آتا جس میں کامیابی ہے۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا، دنیا کی ہر کتاب سمجھ لیتا ہے لیکن خالق کی کتاب کو نہیں سمجھتا۔ ہر زبان میں بیان سمجھ لیتا ہے، عربی کا بیان سمجھ نہیں آتا۔ سنا ہے نا پچھلے دنوں چل رہے تھے، او جناب بچوں پہ عربی کا بوجھ ڈال دیا ہے، یہ کیا کریں گے، یہ آیتیں کیسے یاد کریں گے، یہ عربی کا متن کیسے یاد کریں گے، پھر یہ اس کا ترجمہ، یہ تفہیم کیسے کریں گے، یہ کیسے ہوگا، وہ کیسے ہوگا۔ اپنی زبان، مادری زبان اور ماں سے بھی کروڑوں گنا زیادہ مہربان رب کی زبان تو بوجھ ٹھہری۔ پھر کمپیوٹر سے، لیپ ٹاپ سے، اپنے موبائل سے جو کمپنی کی زبان ہے اسے بوجھ سمجھ کے نکال دو، ڈالیے اس میں کوئی اور زبان اور کہیے کہ جناب اس میں بہتر چلتا ہے۔ جو رب نے بندے کے لیے زبان بنائی اور جو آخری اختتامی زبان ہے اور فیصلہ کن زبان ہے، وہ تو بوجھ ٹھہرا۔ جو ایمان ہے وہ تو بوجھ ٹھہرا، جو قرآن کی زبان ہے وہ وزن ٹھہرا۔ ہو جی بچوں پہ یہ سمجھ نہیں آتی، بچوں کی ریڑھ کی ہڈیاں ٹیڑھی ہو رہی ہیں، تو نے یہ آکسفورڈ کے نصاب رکھ کے بیگ کتنے بھاری کر دیے، مجبور ہو گیا ہے کہ اب بیگ جو ہیں وہ اسکولوں میں رکھے جائیں۔ کیا ایک قاعدہ کافی نہیں تھا، جاؤ لوگو یہ ہے نصاب زندگی، ایک جلد میں بچے کو اٹھا دیجئے، سینے سے لگائیے، تھمائیے، چلیے۔ بوجھ نہیں ہے، بوجھ تیرے دماغ میں ہے، شیطان نے فطور ڈالا ہوا ہے۔ تجھے نہیں سمجھ آتی تو یہی سمجھ نہیں آتی۔ 12 ٹینس پڑھا لے گا، بار بار پڑھائے گا، انگلش اتنی پڑھی ہے، انگریز کو پڑھا رہا ہے، اور قرآن کے لیے اتنی بھی دل میں جگہ نہیں، بیگ میں جگہ نہیں، گھر میں جگہ نہیں، فہم میں جگہ نہیں، عقل میں جگہ نہیں، دانائی، بڑا دانشور بنا پھرتا ہے، اتنی بھی جگہ نہیں کہ وہ سیکھ لے کہ تجھے اس جہان سے آگے اگلے جہانوں کی خبر دے رہی ہے یہ کتاب۔ اللہ کہتے ہیں اس نفسیاتی مریض کو دنیا میں اس کا علاج نہیں ہونا، ہم جہنم میں جلا کے کریں گے۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا۔ ایک اور پرابلم، انسان کو آنکھیں دی ہیں، 32 کروڑ راڈ اینڈ کونز دیے ہیں، کیمرے مفت میں دیے ہیں، دنیا جہان کے رنگ ہم نے اس کے سامنے رکھے ہیں، اسے سارے رنگ اچھے لگتے ہیں، نہیں نظر آتا تو اللہ کا رنگ نظر نہیں آتا۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، توحید کا رنگ، کبریائی کا رنگ، وحدانیت کا رنگ، الوہیت کا رنگ، اللہ کی جو ہے یکتائی کا رنگ، صرف یہ اس کو نظر نہیں آتا۔ جہاں دل کرے گا دھمال ڈالے گا، جھمر ڈالے گا، ناچے گا، گائے گا۔ اگر نہیں آنکھ میں کبھی آئے گا تو کتاب اللہ کی آیت نہیں آئے گی، نہیں دیکھ سکتا تو کتاب اللہ کے اوراق نہیں دیکھ سکتا، نہیں دیکھ سکتا تو حق نہیں دیکھ سکتا، نہیں دیکھنا اچھا لگتا تو محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اچھی نہیں لگتی،
نہ ان کا رنگ اچھا لگتا ہے، میرے نبی کے اقوال اچھے نہیں لگتے، اعمال اچھے نہیں لگتے، افعال اچھے نہیں لگتے، سیرت اچھی نہیں لگتی، دنیا کی ہر صورت پیاری لگتی ہے، بری لگتی ہے تو صرف پیمبر کی صورت بری لگتی ہے۔ بار بار کہتا ہے کی رکھے آج داڑ جا، دنیا فیشن بنا لے تو پھر رکھ لے گا، دنیا فیشن کے طور پہ رکھ لے تو رکھ لے گا، ان کو نہیں نظر آتا۔ اور آپ نے دیکھا سکھ کے کسی گردوارے میں کوئی منظر یا سین لے لے تو آگ لگ گئی، قانون حرکت میں آتے ہیں، کیس کر دو، یہ کر دو۔ اللہ کے گھر کے اندر ڈانس ہوتے رہیں، مجرے ہوتے رہیں، گانے ہوتے رہیں، فلمیں بنتی رہیں، اور کوئی آواز بھی اٹھائے، پہلے تو سنتی نہیں، اور اگر سن لی تو شدت پسندیاں آ گئیں، فتوے بدل گئے، سوچیں بدل گئیں۔ اللہ کہتے ہیں وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، شیطان کی ایک چھوٹی سی ٹون کے اوپر بھی کان کھڑے کر لے گا۔ رحمان 1400 سال سے بلا رہا ہے، پیمبر آوازیں دے رہے ہیں، رب کا نمائندہ بول رہا ہے حی علی الصلاۃ، وہ کہہ رہا ہے اللہ اکبر، اس نے کبھی کان پہ جوں بھی نہیں رینگی۔ یہ جن کو یہ 3 بڑے نفسیاتی مسائل ہیں نا، اولئک کالانعام، یہ دیکھنے میں کہلوانے میں انسان ہیں، ہماری نظروں میں ڈنگر ہیں، بل ہم اضل، یہ ڈنگروں اور گدے، گھوڑوں، کھوتوں، خنزیروں، بجوؤں سے بھی بدترین بجو ہیں یہ، ان کو بجو کہنا بھی بجو کی توہین ہے، ان کو گدھا کہنا گدھے کی توہین ہے، کتا کہنا کتے کی توہین ہے۔ کتا بھی اپنے مالک کے کہنے پہ رک جاتا ہے، ببر شیر جیسا کتا آنے والے مہمان کو کاٹنے سنگل توڑا کے دوڑا، مالک نے ایک آواز لگائی در، وہیں پہ سر نیچے لا کے قدموں میں مالک کے رکھ دیا، اور مالک نے اوپر پاؤں رکھ لیا۔ یہ تو کتا اتنا وفادار ہے، میرا کھا کے میرا کبھی گا ہی نہیں سکا، میری اسے رحمت کرم کبھی نظر ہی نہیں آئے، میری عطائیں کبھی اس کو دکھی نہیں، میری توحید، میری وحدانیت، میری یکتائی اس کو سمجھ ہی نہیں آتی، میری آواز پہ اس نے کبھی کان ہی نہیں دھرا۔ میں یا ایھا الانسان کہوں تو بھی لاپرواہ، میں یا ایھا الناس بولوں تو بھی لاپرواہ، کل عبادی الذین آمنوا، میں جتنی مرضی آوازیں دے رہوں، یا ایھا الذین آمنوا کہوں، اس نے کبھی کان ہی نہیں دھرے۔ آنا ذرا جہنم میں پھر بلانا اور کہنا یا مالک، او جہنم کے دروغے رب نو کہے ایداں دی زندگی نالوں موت ہی دے چھڑے۔ پانی مانگتے ہیں تو اپنی ہی پیپ کھولتی ہوئی منہ میں آتی ہے۔ حضرات اگر کان دل قرآن کی طرف نہیں بڑھتے تو کبھی اپنے پھوڑے کی پیپ چوس کے دیکھنا۔ میں نے صرف کتے کو دیکھا ہے کہ اپنا زخم چاٹتا ہے، وہ بھی اس میں جب کیڑے پڑ جاتے ہیں اور اس کو کوئی نہیں تو وہ بیچارہ کوشش کرتا ہے۔ یا جانوروں کو کیا کر رہے ہو، کہاں پہ ہو، بھوک لگے گی کھانا مانگے گا، چھتر تو اور کانٹے دار جسے اونٹ بھی نہیں کھاتا چیرتا ہوا لے کر کے چلا جائے گا اور اس کی ورچھوں میں دبایا جائے گا۔ زک چک، بڑے ٹیسٹ تھے تیرے پاس دنیا میں، نہیں ٹیسٹ اچھا لگا تو توحید کا سنت کا اچھا نہیں لگا۔ بڑی طاقت تھی تیرے پاس، پیسہ تھا، دولت تھی، شیطانی فریبوں میں آ کے وار سہ کے نافرمانیاں اور غداریاں ہماری کی، یہ پھر بولنے کی کوشش کریں گے، اللہ منہ سے ہی دیں گے اور کہا جائے گا اخسؤ فیھا، ظالمو یہیں پڑے رہو، نہ موت نہ زندگی، جی جی کے مرو، مر مر کے جیو، آج کے بعد میرے ساتھ گفتگو بھی نہ کرنا، تمہاری نہیں سنی جائے گی۔ جب ہم سناتے تھے تو تم سنتے تھے۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، حضرات یہ بیماریاں ہمیں من حیث القوم گھیرے میں لے چکی ہیں، مگر ہم ٹچ سے مس نہیں ہوتے۔ بچے کے کان میں پیپ آ جائے تو ڈاکٹر کے پاس بھاگیں گے، ایک کے پاس علاج نہیں ملے تو دوسرے کے پاس جائیں گے۔ اگر شہر میں گھنٹہ گھر میں بیٹھے ہیں کان صاف کرنے والے، دنیا کہے گی او بھائی یہ کس کے پاس جا رہے ہو، نیم حکیم خطرہ جان، کان کے پردے پڑوا لو گے، عطائی ہیں، فلاں جگہ نہیں جانا، فلاں نہیں جانا، اسپیشلسٹ کے پاس جاؤ، یہ اسپیشلسٹ اچھا نہیں، فیصل آباد کے ڈاکٹر، لاہور چلے جاؤ، وہاں نہیں کہیں اور چلے جاؤ، علاج کرواؤ۔ کان کا مسئلہ بن گیا ہے، پردے کا مسئلہ بن گیا ہے، فلاں مسئلہ بن گیا ہے، آنکھ کی پرابلم آ گئی ہے، یہاں علاج نہیں، بیرون ملک چلے جاؤ۔ اتنی سمجھ، تجھے اتنی بیماریوں نے گھیرا ہوا ہے کہ رب کی دی ہوئی آنکھ سے سب دکھتا ہے، اللہ ہی نہیں۔
ان کانوں میں ساری سماعتیں آتی ہیں، قرآن اور رحمان کی ہی نہیں۔ تو میرے بھائیو، یہ اگر بیماری آپ کو ہے، مجھے بھی ہے، بڑی جگہوں پہ ہم ایسے ہیں، ہم سبھی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ نفسیاتی مسائل کا شکار ہیں، اور قرآن ابھی سمجھا رہا ہے، ابھی موقع ہے، ابھی وقت ہے، علاج کر لیجئے، علاج کروا لیجئے، لوٹ آئیے۔ یہ سبق تھا آج کا، انسان کے نفسیاتی مسائل، شیطانی وار اور ان سے تحفظ اور دفاع اور بچاؤ کا طریقہ کار۔ اللہ تعالیٰ کتاب اللہ سے جڑنے، اپنی نفسیات کو سمجھنے کی توفیق دے۔ ہماری اگلی ملاقات بھی کچھ ایسے مسائل کے ساتھ رہے گی۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر و وما توفیق الا باللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ احباب گرامی، کتاب اللہ کے ساتھ اپنا تعلق، اس پہ نظر ثانی کیجئے۔ اللہ کے ساتھ تعلقات کو ذرا گاہے بگاہے چیک کرتے رہا کریں۔ جتنا مالک کے ساتھ تعلق کمزور ہوتا ہے، اتنا ہی غیر کو وار کرنے کا اور چھیننے کا موقع ملتا ہے۔ جو بھیڑیں اپنے چرواہے سے دور نکل جاتی ہیں، بھیڑیے کا آسان شکار ہوتی ہیں۔ ہاتھیوں کے بچے بھی جو اپنے ماں باپ اور اپنے جھنڈ سے سائیڈ پہ ہو جائیں، وہ شیروں کا شکار بنتے ہیں۔ انسان جب جب رحمان سے دور ہوا ہے، تب تب شیطان کا شکار ہوا ہے، اور یہ شکار کر کے بھی مطمئن رکھتا ہے کہ نہیں 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 تو ٹھیک ہے۔ تو اس حوالے سے ہم نے یہ ملاقاتیں رکھی ہوئی تھی کہ ہم بے شمار مسائل کا شکار ہیں، بیمار ہیں، دکھی ہیں، نفسیاتی طور پہ گرتے مرتے جا رہے ہیں، مگر ہم پہلے تو خود کو بیمار محسوس ہی نہیں کرتے، کریں بھی صحیح تو گرتے وہاں جا کے اللہ ہی حافظ ہے۔ یہ بھی ایک اگلی پرابلم ہے کہ علاج کہاں سے ڈھونڈتے ہو۔ میں نے درباروں پہ لوگوں کو دھکے کھاتے دیکھا ہے بیماریوں کی شفا کے لیے، اور جب ان کو دیکھا ان کی بیماریاں پڑی کی لین گئے سے جی آہ مسئلہ ہے، اور جب بابا جی کی زندگی پڑی تو بابا جی اسی بیماری میں ہی فوت ہوئے ہوتے ہیں۔ کبھی سیرت پڑھ ان بزرگوں کی، وہ بھی انسان تھے، انہیں بھی تکلیف ہوتی تھی، وہ بھی بیمار ہوتے تھے، وہ اپنے رب سے مانگتے تھے۔ تیرے سے بہتر تو وہ دربار کا مزار کا فقیر نکلا جو زندہ آدمی سے مدد مانگتا ہے، اور یہ اللہ نے جائز رکھی ہے۔ بابا جی سے نہیں کہتا اے تے آندے ہی رہندے نے، اسی تو روز اتنے رہنے، ساڈا تو پہلے پر۔ تیرے میرے سے تو وہ سجادہ نشین جو بیٹھا ہوتا ہے، وہ ڈبے کو کھڑکا رہا ہوتا ہے، وہ عقل مند ہے، اتنے پاؤ۔ وہ بابا جی کو نہیں کہہ رہا ہوتا صندوقڑی بارو کاف والوں کو دے۔ میرے دوست سمجھیے ان چیزوں کو، ان معاملات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ علاج کے لیے لوگ پتھروں پہ امیدیں رکھ کے بیٹھ گئے ہیں، پتھر بنانے والے پہ امید نہیں ہے۔ اگر پتھر حالات صحیح کرتے تو سب سے زیادہ ملنگ ماشاءاللہ خوشحال ہوتے ہیں۔ کیا خیال ہے؟ جنیاں انگوٹھیاں ساری انگلیاں جو دو دو تین تین انہوں نے پائیاں ہوندیاں تو ہاڈے میرے کول تو نہیں، لیکن سب سے زیادہ مسائل کا شکار وہ بیچارے ہوتے ہیں۔ کوئی نہ سمجھے تو الگ بات ہے، اللہ سے جڑیے، رحمان سے جڑیے، غنی سے جڑیے، سخی سے جڑیے، زندہ و جاوید سے جڑیے، آپ کے مسئلے انشاءاللہ حل ہو جائیں گے۔ پچھلے جمعے ایک سوال تھا کہ نماز وتر کی ادائیگی کا طریقہ۔ میرے بھائیو، مارکیٹ میں آپ کو کافی سارے طریقے ملیں گے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی سے جو طریقے وتر کے ہیں، صحیح احادیث کے ساتھ سامنے رکھوں گا، کسی بھائی کے موافق نہ ہو تو یہ زبردستی نہیں ہے کہ آپ وہ لے کے جائیں۔ ہم نے تو جسے اپنا آئیڈیل مانا ہے، ان سے جو ملا ہے بسم اللہ ویلکم، جو نہیں ملا
میرے اپنے بھی ہوں تو ہم معذرت کر لیتے ہیں۔ رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام سب سے پہلے وطر کا معنی سمجھ لیں، جہاں آ کے آپ کو علماء مولویوں کے روپ میں دھوکہ دے جاتے ہیں۔ بھائیو، وطر کا معنی ہوتا ہے طاق، آڈ اینڈ ایون جو ہمارے ہاں ہوتے ہیں، یہ طاق اور جفت، 1 3 5 7۔ جب بھی کسی جفت کو طاق بنانا ہوگا تو آپ کو کوئی طاق ہندسہ لانا پڑے گا، اور جو سارے جفتوں کو طاق بنانے کی طاقت رکھتا ہے وہ ایک کا ہندسہ ہے۔ آپ کے پاس 2 روپے ہیں، 1 روپے ایڈ کر دیں، کتنے ہو گئے؟ کیا بن گئے؟ طاق، وطر ہے یہ۔ آپ کے پاس 4 روپے ہیں، 1 بڑھا دیں، 5 ہو گئے، 8۔ یوں گنتے چلے جائیے اور کروڑوں اربوں خربوں تک چلے جائیے، ایک کے ہندسے میں ہی اللہ نے طاقت رکھی۔ اسی لیے حدیث کے لفظ ہیں، ان اللہ وطر یحب الوطر، تمہارا رب تنہا یکتا اکیلا ایک ہے اور اسے اپنی تنہائی پسند ہے۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ 3 ہے، اگر یہ معنی کرو گے تو پھر وہ عیسائی ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور قرآن کہتا ہے ان لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ۔ اعتراض اٹھایا گیا سب سے پہلے لفظ وطر پہ، وہ جناب وہابی 1 پڑھتے ہیں، یہ تو 3 تھے، ایسے تھا، معذرت۔ پڑھیے سنن نسائی کو، اگر مدرسے میں موجود ہے، بسم اللہ، نہیں ہے تو لائبریری سے، مکتبے سے خریدیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 وطر کیسے پڑھا؟ رکھتے 2 پڑھی تو ان کو طاق کر کے 3 کیسے بنایا؟ رکھتے 4 پڑھی تو طاق کر کے وطر 5 کیسے کی؟ 6 پڑھی تو 7 سے طاق کیسے بنایا؟ 8 پڑھی تو 9 سے وطر کیسے کیا؟ آپ نے 10 پڑھی تو 11 سے وطر کیسے کیا؟ یہ آپ کو سنن نسائی میں سارا طریقہ اور ڈیٹیل ملے گا، لیکن کوئی پڑھنا نہیں چاہتا، سنی سنائی پہ زور ہے، تو میں کیا کروں؟ پہلا کیا فیصلہ ہوا کہ وطر بیسیکلی 1 رکعت کا نام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی رکعتین رکعتین، آپ 2 کر کے رات کی نماز پڑھتے تھے، اور جب آپ کو خدشہ ہوتا کہ طلوع سحر ہونے لگی ہے، اوترہن برکعت واحدہ، آپ نے جتنی رکعتیں پڑھی ہوئی ہوتی تھی 2 کر کے، 1 رکعت پڑھ کے ان سب کو آپ وطر بنا دیتے، طاق کر دیتے۔ آپ نے 1 بھی پڑھا، 3 بھی پڑھے، 5 بھی پڑھے، 7 بھی پڑھے، 9 بھی پڑھے، 11 بھی پڑھے، 13 تک آپ کی رکعتیں گئی۔ آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ باقی رہ گیا پڑھنے کا طریقہ کیا ہے۔ پڑھنے کا طریقہ دنیا میں 3 طریقے رائج ہیں، 2 سے آپ نے پڑھی ہیں، تیسرے سے روکا ہے۔ جس طریقے سے روکا ہے پہلے وہ سن لیجئے۔ مغرب کے طریقے پہ آپ وطر نہیں پڑھیں گے، منع ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ 2 رکعت پڑھ کے پھر تشہد بیٹھیں، پھر اٹھیں، تیسری رکعت پڑھیں اور پھر سلام پھیریں۔ یہ نماز مغرب سے مشابہت نہیں ہوگی، منع کر دیا گیا، ایسے وطر نہیں پڑھا جائے گا۔ وقت کا کوئی بڑے سے بڑا لیڈر اور امام اور رہبر اور رہنما، عزت اور آبرو کا مالک، اونچے لمبے شملے کا مالک، دستار و جبے کا مالک، عزت اپنی جگہ، لیکن ایسے پڑھے گا تو ہم سلوٹ کریں گے، بھائی نہیں، پیغمبر کی سیرت میں یہ نہیں ہے۔ دوسرا جو پڑھنا ہے، جو آپ نے پڑھا ہے، آپ جتنی رکعتیں پڑھنا چاہتے ہیں پڑھ لیں، جفت 2 4 6 8 10، سلام پھیر لیں، 2 کے بعد سلام، 4 کے بعد سلام۔ اب 1 رکعت اٹھ کے الگ سے پڑھ کے اس کے اپنے تشہد کے ساتھ سلام پھیریں۔ سنن نسائی میں موجود ہے، کتب احادیث میں موجود ہے، طریقہ کار موجود ہے، اور یہ پیغمبر کی سیرت ہے۔ یہ وطر درست ہوگا، یہ طریقہ کار درست ہے کہ جفت رکعتیں الگ اور جو وطر طاق ہے وہ 1 رکعت الگ۔ سمجھ آ گئی؟ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ 3 رکعتیں لگاتار پڑھیں، بیچ میں نہیں بیٹھیں۔ 1 پڑھ کے آپ سلام پھیر لیں، 3 پوری پڑھ کے بغیر درمیانی تشہد کے، 5 لگاتار پڑھ کے، 7 لگاتار پڑھ کے، 9 لگاتار پڑھ کے آپ سلام پھیر سکتے ہیں۔ باقی رہ گیا کہ داخلی طریقہ کار کیا ہے۔
3 انداز دنیا اپنا رہی ہے ان کو پڑھنے کے۔ سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملا کے کافی سارے احباب نقض نیت کر کے اللہ اکبر کہتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں، رفع الیدین کرتے ہیں۔ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر یہ روایت موجود ہے مگر ضعیف ہے، قابل استدلال، قابل حجت نہیں ہے۔ جو کرتے ہیں اسے وہ اپنی وہ دلیل سمجھتے ہیں، جو نہیں کرتے سبب یہ ہے کہ وہ قابل حجت نہیں، اس میں اتنی اتھارٹی نہیں ہے، اتنی جان نہیں ہے کہ دلیل بنا کے، وگرنہ ہمارے لیے رفع الیدین مشکل نہیں ہے۔ جو رکوع جاتے ہوئے کر سکتا ہے، رکوع سے اٹھتے ہوئے پوری دنیا کی مخالفت کر کے کر سکتا ہے، روایت کی سند درست اور متن درست ہوتا، ہمارے لیے یہاں ہاتھ اٹھانا کوئی مشکل نہیں تھا۔ دنیا اٹھاتی ہے مگر ہم یہاں نہیں اٹھاتے۔ اگلی بات، یہ دعا کب پڑھی جائے؟ 2 طریقے ہیں، ایک رکوع سے پہلے، ایک رکوع کے بعد۔ رکوع سے پہلے، رکوع کے بعد۔ جو پہلے پڑھ رہے ہیں وہ بعد والوں کو غلط، جو بعد والے ہیں وہ پہلے والوں کو غلط۔ اللہ کے لیے سن لیجئے، جذباتی مت بنے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے نواسے سیدنا حسن کو کہا تھا فَإِذَا فَرَغْتَ مِنْ قِرَاءَتِكَ، جب سورت سے فارغ ہو جائے، فَقُلْ، سورت پڑھتے ہوئے ہاتھ کہاں ہیں؟ یہاں ہیں، یا جیسے آپ نے باندھے ہوئے ہیں، اس کے بعد اللہم اہدنی فی من ہدیت، کوئی ایسے نہیں، کوئی بیچ میں اضافی نہیں۔ اس قرات سے فارغ ہوئے ہیں، رکوع نہیں، پڑھیے اللہم اہدنی فی من ہدیت، اور ہر بندہ اپنی پڑھے گا، امام اپنی، مقتدی اپنی، اسے جمع نہیں کیا جائے گا۔ کافی سارے لوگ کہہ دیتے ہیں جی جمع کا صیغہ ضروری ہے، سب کر رہے ہیں تو سب کے لیے ہو۔ بھائی دعا اجتماعی ہو، ہم تشہد میں بیٹھے ہیں، سارے نہیں پڑھ رہے ہوتے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اور اسی طرح رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا، کیا پڑھتے ہو؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، رب اجعلنی، اللہ مجھے نماز کا قائم کرنے والا بنا، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا۔ جہاں جمع کا صیغہ ہے حدیث میں ملے گا، آیت میں ملے گا، جمع لے کے آئیں۔ جہاں مفرد کا ہے، واحد کا ہے، واحد کا لے کے آئیں۔ آپ نے اللہم اہدنی پڑھا ہے، آپ بھی پڑھیں، سارے پڑھیں، امام بھی پڑھیں، مقتدی بھی پڑھیں رکوع سے پہلے، اور باقی رہ گئی رکوع کے بعد، تو وہ آپ نے قنوت نازلہ رکوع کے بعد کی ہے، قنوت وطر کا بھی رکوع کے بعد۔ کو واضح 2 ٹوک روایت ملی تو ہم اسی دن انشاءاللہ شروع کر لیں گے، نہیں ملی اس لیے نہیں کرتے۔ باوجود کہ سارے وہابی ان کو زندگی بھر یہی دیکھا ہے، رکوع سے اٹھے اور ہاتھ اٹھائے اور دعا مانگی، آپ نے یہ کی ہے۔ کانتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہرم بعد الرکوع، آپ نے جو قنوت کی تھی رکوع کے بعد کی تھی، فجر میں، ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں، آخری رکعت میں، فرض نمازوں کی آخری رکعت میں کی تھی، رکوع کر کے کی تھی، ہاتھ اٹھا کے کی تھی، آپ نے دعا مانگی، صحابہ پیچھے آمین کہتے تھے۔ قنوت نازلہ ہے وہ کیجئے، بڑے شوق سے کیجئے، فجر میں، ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں کیجئے۔ لیکن جو قنوت وطر ہے وہ رکوع سے پہلے ہے، اور اسی پہ امام بخاری رحمہ اللہ نے باب باندھا ہے، باب القنوت قبل الرکوع و بعدہ، کون سی قنوت رکوع سے پہلے ہے، کون سی قنوت بعد میں ہے، اور اندر روایت لے کے آئے ہیں جناب انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہا گیا ہم نے سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کے بعد وطر میں قنوت کرتے تھے۔ کہنے لگے نہیں، اس بندے نے صحیح نہیں بولا، کذبا، حقیقت کے خلاف ہے، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ سے سنا، قنوت کی دعا رکوع سے پہلے ہے، ہر بندہ اپنی پڑھے گا، امام اپنی پڑھے گا، ہاتھ اٹھانے کی چھوڑنے کی کوئی دلیل نہیں ہے، جہاں ہے اسی کیفیت میں ہے۔ ہاں قنوت نازلہ کا شوق پورا کرنا ہے تو آپ عشاء کی وتروں میں کیوں کر رہے ہیں؟ عشاء کی رکعتوں میں، فرض نماز کی آخری رکعت میں پورا کیجئے۔ اللہ عمل کی سمجھ کی توفیق دے، جو صحیح جانتا تھا بتا دیا، باقی میرے علم میں نہیں، جو بھائی کرتے ہیں ان پہ کوئی قدغن نہیں، دیکھیے گا چینج آپ نے خود ہونا ہے۔ اور باقی رہ گیا کہ یہ سارے علماء پہلے جو کرتے ہیں وہ نہیں جانتے تھے، مجھے نہیں پتا جانتے تھے کہ نہیں جانتے تھے، یہ علمی دلیل نہیں ہے کہ پہلے لوگ ایسے کرتے تھے۔ عورتوں کو گھر بلا کے قرآن پاک کی تلاوت کروانا، جی گھر میں آئے ہیں، ہر بندہ اپنی اپنی تلاوت کر سکتا ہے، حرج کوئی نہیں،
فجر ہے، ظہر ہے، عصر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، قرآن پڑھیں، کون روکتا ہے؟ لیکن جب بھی کوئی مرے فوت ہو، زمان کی پابندی، مکان اس کے گھر کی پابندی، دوام ہمیشہ کرنا، سب کو بلانا، کہنا پڑھو، جو نہ پڑھے اسے منکر کہنا، تانے دینا، یہ 5 چیزیں ایک جائز کام کو بھی ناجائز بنا دیتی ہیں اور بدعت بنا دیتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں 8 وجود اس دنیا سے گئے تھے اہل بیت کے، میں کئی مرتبہ ذکر کر چکا ہوں، 3 بیٹے، 3 بیٹیاں، 2 آپ کی بیویاں۔ ان کے لیے قرآن پڑھنے والے مکہ کے صحابی اور صحابیات نہ مسجد میں اکٹھے ہوئے، نہ گھر میں، نہ کل تیچا ساتا 10واں 40واں، نہ صورتیں، نہ پیدائش، نہ وفات، نہ میلاد، نہ یہ چکر، ایسا نہیں ہوا۔ اگر کوئی کرتا ہے زبردستی، اس کا وہ دیندار ہے، سمجھدار ہے، اس کو حساب ہونا ہے۔ ہم سے جو ہے، ہم اپنی قوم کی تربیت کرتے ہیں، ہم ایسے کاموں میں نہیں۔ ایک بڑا اہم اعلان ہے کہ ہمارے ہمسائے میاں ظفر ایڈوکیٹ سول ہاسپٹل میں بڑی نازک حالت میں ہیں، 4 بیٹیاں ہیں، بیٹا کوئی نہیں ہے۔ ان کی صحت کے لیے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، بیماروں کے دکھ دور کر، اللہ اپنی رحمتوں اور آسانیوں سے نواز۔ میرے وطن، میری مٹی، اللہ اس خطے کو امن والا بنا۔ ہمارے اوپر جو مسائل ہیں وہ جسمانی، روحانی، اندرونی، بیرونی، اللہ سب سے محفوظ فرما۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔